منیر نیازی صاحب نے ایک شعر لکھا تھا, بار بار آ رہا ہے میرے ذہن میں, بخدا میری ساری زندگی کو بے ثمر اس نے کیا, میری ساری زندگی کو بے ثمر اس نے کیا, عمر میری تھی مگر اس کو بسر اس نے کیا. یار یہ سیاستدان ہمارے دو نمبری ہے, ووٹ کو عزت اور کاکڑ کے یہ نام بھی کیسے آئے, اس کے بعد ہم کو غلام ہے, حقیقی آزادی کا سفر. ایک اور چلے جی, ہم نے کہا یار ایک مل گیا ہمیں, یہ 2 نمبر کے لوگ تھے, شکر ہے جی کو آیا بندہ, ان سے بہتر ہوگا. وہ خط لکھ دینے 28 فروری کل ہاں مجھے پتا ہے اب کل سارا IMF. اچھا ایک تو ہمیں تو حقیقی آزادی دلوانی ہے, انہاں کول تے قرض لین جائیدا, مہاجن کو خط لکھتے ہیں, انہیں کہتے ہیں سب سے پہلے انہیں یاد دلاتے ہیں کہ اگر اطلاع نہ پہنچی ہو کہ پاکستان کی سب سے بڑی اور سب سے مقبول جماعت کے سربراہ پاکستان تحریک انصاف اور تین عزت دے رہا ہے, MD بنی ہوئے گی بینک دی, ٹھیک. اچھا اسی آنٹی کو لکھ رہے ہیں نا جنہاں کو اسی پیسے لے. اچھا اب ان کو یاد دلاتے ہیں بڑا کہ 1997 آپ نے ایک رپورٹ تیار کی تھی. دیکھیے بڑی تحقیق کا تو بہت شوق ہے نا, IMF نے پی ٹی ایم تحقیق پوری کرتے ہیں سر. آپ پر ادھی رہ جاندی نا, مطلب کہ ہانڈی پوری پکاؤ نا, ایک دم سے اتار نہیں لیتے. میں یار خدا کی قسم سے دل کرتا ہے دیوار سے ٹکر ماروں. ایک تو میں IMF کو خط کیوں لکھتا ہوں, میں تو اس سے آزادی چاہتا ہوں. ہاں میں کوئی غلام, میں چاہتا ہوں کہ یہ لیڈر کہے میرا کہ ہم نے کوئی قرضہ واپس نہیں کرنا. مرحوم خادم رضوی صاحب والی بات کر دیا. کرنا کیوں نہیں بھائی, حقیقی آزادی کیوں ملے گی؟ قرض جن سے لیا ہے, قرض جن سے لیا ان کو واپس کرنا ہوتا ہے. نہیں جی نہیں کرنا, میں نہیں تھا سی جنہوں نے لیا ہے, اگر لیا ہوتا ہے وہ صحیح خرچ ہوتا ہے. قرض کبھی شخص سے نہیں لیتے, ملک لے کر. خیر اگر آپ نے یہ ایلیوژن, یہ باہبا دینا تھا, مجھے یہ دلایا احساس, اس کا مطلب خادم رضوی صاحب ٹھیک کہتے تھے حقیقی آزادی ہے قرض کے بارے میں. خیر اب وہ کر کے انہیں یاد دلا رہے ہیں یہ 1997 نواز شریف کی دوسری حکومت. اچھا میں اس چکر میں نہیں پڑتا, بہت سارے لوگ جی یہ غداری ہے, خط لکھنا, یہ ایک تو یہاں پہ ہر بندہ جڑا غدار ہے, وہ نہیں کر کے ایک مور رکھی ہے کہ میں یہ کہتا ہوں یہ حماقت ہے, یہ جہالت ہے, غداری نہیں ہے, یہ بیوقوفی ہے, ٹھیک. اچھا اس میں وہ رپورٹیں وہاں پہ تیار ہوتی رہتی ہیں, اس میں IMF نیڈس ٹو ٹیک اے ویو, یعنی اردو میں سمجھا دیں کہ جی گڈ گورننس ہونی چاہیے ملکوں میں. 1997 میں مطلب کی ذکر ہے وہ سمجھ میں دسنا نا, وہی رپورٹ ایک تیار کی گئی, انہیں یاد دلایا گیا ہے کہ آپ لوگوں نے 1997 میں ایک پالیسی گائیڈنس نوٹ, دا رول آف دا IMF ان گورننس ایشو, اچھا کہ گورنر سے متعلق, گورننس کے متعلقہ مسائل میں IMF کا کردار, صحیح. اس میں سے ایک پیرا کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم ایک تو لیجیٹمیٹ حکومتوں کو جائز, واجب, عوام کی منتخب شدہ, اور دوسرا کرپشن فری ہوں. اچھا باقیوں کو نہیں دیں گے. اے یاد آ گیا, ویل ریسرچ 1997 IMF والوں, شرم نہیں آتی تمہیں؟ 1999 میں کون آیا تھا 12 اکتوبر یہاں؟ وہ تو مرحوم مشرف صاحب نہیں آئے تھے. ہیں جی, کیا ان کو ریفرینڈم میں ووٹ دیا تھا اس نے؟ انہوں نے تو نہیں دیا تھا. اور جان دو خدا کا واسطہ ہے, باقاعدہ دندراتے ہوئے دیا تھا, اعلان کر کے دیا تھا. عمران خان نے مشرف کو ریفرینڈم میں ووٹ دیا تھا. یس سر. اچھا کیا IMF کو پیسے 1997 کی رپورٹ کے بعد دینے سے انکار کر دیا؟ مشرف صاحب نے بھی لیا تھا, اور پھر اس کے بعد 97 کے بعد مشرف صاحب کے زمانے میں ریکارڈ نمبر آف آپ کے قرضے جو ہیں پیرس کلب نے کہا جی 5 سال بعد ادائیگی صحیح. کیوں کہ سانو نوٹ وہاں ساڈا بوٹ بنے, یو ور ڈیلیورنگ ان افغانستان. یہ خط یہ لکھ رہے ہو یار ان کو, خط کی توہین نہ کریں. کیا یہ مطلب کہ اس کو کیوں کروں؟ یہ جہالت ہے, یہ تحریک انصاف کے جذبات ہیں, یہ جہالت ہے. یہ تصویر کا ایک رخ آپ دکھا کے اس پہ جذباتی ہو جاتے ہیں. اور اس کے بعد کیا ہے جی, چلو اگر پاکستان سے گزارا نہیں ہے, ایجپٹ میں السیسی صاحب کب تشریف لائے, بڑے ویلڈ, وہ بھی ریفرینڈم کے ذریعے صدر بنے ہوئے ہیں نا, پتہ ان کو کافی سال ہو گئے ہیں. وہ دوسرے وہاں جیل میں ہے نا سر,
ان کا انتقال ہو گیا. ہاں تو وہ بھی جیل میں گئے نا سر. جیل گئے اور اس کے بعد وہیں سے وہ بیچارے داغے مفار. اللہ نہ کرے ایسا, میں صرف حوالہ دیا. میں ویسے آپ کو کہہ رہا ہوں, ان کو گزشتہ 5 سالوں میں یہ گڈ گورننس کی مامی بقول ان کے آئی ایم ایف پتہ ہے کتنے پیسے دے چکی ہے؟ $20 بلین. گڈ گورننس کی مامی. یس, آئی ایم ایف. نہیں یار خدا کی قسم سے کیا کہہ رہے ہو یار, میں بھی تھوڑی سی تحقیق کر ہی لیتا ہوں. $20 بلین 5 سالوں میں. یس سر, ایجپٹ کو. ایجپٹ کو. اور پورے نیگوشیٹ کرنے والا کون تھا؟ رضا باکر, جو بعد میں ان کا ہوا تھا اسٹیٹ بینک کا گورنر, جس کو لگا کے انہوں نے پاکستان کی خود مختاری یوں سرنڈر کی کہ کوئی الیکٹڈ ہو ان الیکٹڈ گورنمنٹ وہ اسٹیٹ بینک کو پاکستان کے معاملات میں مداخلت نہیں کرے گی. وہ انہوں نے کی. رضا باکر صاحب کو کہنا ہے, صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک, رضا باکر نے ہی ڈیزائن کیا تھا ایجپٹ کا ڈیزائن. اور ایجپٹ آج تک اس کو اور وہاں پہ مصر کو آئی ایم ایف کے سپرد کر کے ہمیں ان کے حوالے آئے تھے ان کی قیادت میں. انہیں یہ خط لکھ رہے ہو, کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب؟ وہ کعبے سے پہلے چلے جان کے کسی ہوں نا, لیکن ایک میرا جہاں پوائنٹ ہے نا, چھوڑو یار, میں نے آپ کی جذبات کی اتنی قدر کی ہے یار کہ میں خاموش سامعین کی طرح. میرے بھائی, میں خدا کی قسم سے بلکہ تمہارے ساتھ ہمدردی کا اظہار کر رہا ہوں. میرے تو پتہ نہیں کتنے دن کی زندگی رہ گئی ہے. نصرت صاحب میری جان, تمہاری عمر پہ مجھے دکھ ہو رہا ہے. کیوں تم ہر تیسرے سال چوتھے سال کسی نہ کسی دیوتا کے پیچھے بھاگو گے. وہ غالب کا ایک شعر ہے نا تو یہ آپ کہ کے پہچانتا نہیں ہوں ابھی راہ بر کو میں, کہ چلتا ہوں کسی بھی تیز رو. آپ کے دیے ہوئے تحفے ہیں نا, آپ کو تو چاہیے روز ہم سے معافی او مانگے. بھائی تو میں یہی تمہیں میں اپنے اوپر سیاپا کر رہا ہوں نا, اور کیا کروں, مر جاؤں یہاں پستول رکھ کے. یہی میں خودکشی کر رہا ہوں, میں بول رہا ہوں. آپ سارے ہم سے دن رات معافی مانگا کریں کہ ہم نے آپ, میں شرمندہ ہوں جی. نہیں اللہ, ہم آپ کو شرمندہ نہیں ہونے دیں گے. ہم ایسے خط ہم نے اس پتہ کیوں وہ نہیں ہے کہ پتہ نہیں, اے میرے نوجوان ساتھیوں, ہم شرمندہ ہیں کہ ایسے 2 نمبر زندہ ہیں. نہیں, یہ 2 نمبر ہی نہیں ہے. ہاں وہ کاکڑ کو چیئرمین سینٹ بنانے کو آمادہ سیاستدان ہوں یا آئی ایم ایف کو خط لکھنے والے سیاستدان ہوں. دونوں کو ایک کٹے کی جگہ نا, یہ غلط کر رہے ہیں آپ. نہ یوں نہ. اچھا چلیں جی, ابھی یہ جو خط لکھا ہے, یہ خط انہوں نے بہت سنہری حروف میں لکھا جائے گا. آپ تھوڑا سا لوگوں کو نا ڈی ٹریک کر رہے ہیں. یہ کچھ باتیں نصرت صاحب نے فیکٹس بیان کیے, ان سے تو انکار نہیں کر سکتے. سر میرا ایک پوائنٹ لینا چاہتے ہیں. میں نون نہیں, وہ اسد صاحب کے اندر بریک لے لو. میں نے جو سوال کس کو اٹھایا ہے, نہیں میں آتا ہوں اس پہ پیتا ہوں. یہ خط میں نے کاکڑ کے لیے سوال کس سے اٹھایا تھا, نواز شریف سے یا ان سے جن کو آپ نے ڈیفینڈ کرنا؟ اور مجھے بریک لینا, کہتا ہوں بریک لینا. شکر ہے بریک. لیکن جاتے جاتے یہ ضرور بتاؤں گا بریک سے پہلے کہ یہ خط انہوں نے اس لیے مجبوری سے لکھا ہے کہ بھائی جب پی ٹی آئی کو لگائی دیوار سے دو گے تو وہ کہیں نہ کہیں تو اپنی آواز اٹھانے کی کوشش کریں گے. ایک بریک پہ چلتے ہیں.